بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 81 یعنی 82 دیکھیں گے. بڑی زبردست آیتیں ہیں اور اس کو سننے کے بعد آپ کے دل کو آیتیں چھوئے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ایسے لوگوں کی باتیں کی ہے جو موسم کے حساب سے، یعنی گرمی ہے ہم نہیں نکل سکتے ہیں، گرمی ہے بہت، اللہ کے راستے میں کیسے جائیں، تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے کون سی جہنم تیار کر رکھی ہے اس کے بارے میں. اور ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں کوئی کوشش نہیں کر رہے، کوئی دین کا کام نہیں کر رہے، نہ سیکھ رہے، نہ سکھا رہے ہیں، نہ اللہ کے دین کو فالو کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی سنت کو فالو نہیں کر رہے، ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈانٹ کر کہا ان کو زیادہ ہنسنے کا حق نہیں ہے، انہیں رونا چاہیے اس چیز پر کہ یہ اب دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے خوش نصیب سمجھ رہے ہیں. نعوذ باللہ. دیکھتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے خوش ہو رہے ہیں یہ پیچھے رہنے والے اپنے بیٹھے رہنے پر، اور یعنی یہ خلاف ورزی کر رہے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور خوش ہو رہے ہیں اس پہ. اور ناپسند کیا انہوں نے کہ وہ سب اسٹرگل کرے اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں. اور انہوں نے یہ بھی کہا اپنے جو ساتھی، ان کے جو ساتھی نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں، ان سے کیا کہتے ہیں؟ لا تنفرو، بھئی تم بھی مت نکلو، بہت گرمی ہے، دیکھو یہاں پر. آپ ان سے کہہ دیجئے آگ جہنم کی اس سے بھی زیادہ گرم ہے. کاش ہوتے وہ سب سمجھتے. اور اسپیشلی یہاں پر دیکھیے جنگ تبوک کا جو واقعہ چلا رہا ہے نا، سب کنٹینیوشن چل رہی ہے. آیت نمبر 82. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر چاہیے کہ یہ ہنس لیں تھوڑا، جبکہ رونا پڑے گا ان کو بہت زیادہ. یہ سزا ان کو اس لیے دی جائے گی کیونکہ یہ جو کمائی کر رہے ہیں ان کی حرکتوں کی وجہ سے، جو یہ خود تو گھر میں بیٹھے ہیں کوئی دین کا کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ کر رہے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. چلیں انشاءاللہ سورۃ توبہ میں آیت نمبر 81 میں دیکھتے ہیں. اور یہاں سے دیکھیے کہ اب ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے. دیکھیے کہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ سورۃ التوبہ کو 3 خطبوں میں نازل کیا گیا تھا. ایک تو جب اس کی تیاری چل رہی تھی، دین اس کے بعد راستے میں کیا ہوا، اور انشاءاللہ اب ہم دیکھیں گے کہ واپسی میں کیا ہوا. آگے کچھ آیتوں میں انشاءاللہ اس بات کا تذکرہ ہوگا کہ جو لوگ نہیں گئے تھے، یعنی ایسے کچھ لوگ جنہوں نے رجسٹریشن تو کرا دیا تھا کہ ہاں چلو اللہ کے دین کا ہمیں موقع مل رہا ہے تو ہم جو ہے وہ رجسٹریشن تو کرا دے پہلے، ہے نا. جیسے کہ کسی کو اگر کچھ کام نیکی کرنا ہے، ارادہ کیا، اس نے کوشش بھی کرتا ہے اس کے لیے، تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ آگے اب ان لوگوں کی باتیں آ رہی ہے کہ جنہوں نے رجسٹریشن کرایا جو جا نہیں سکے. یعنی اب سمجھیں کہ تبوک کی واپسی ہو رہی ہے، اور کچھ آیتیں اس میں ہم ایسے دیکھیں گے کہ راستے میں ہی اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے بہت ساری باتیں بتا دی گئی تھی.
اب یہاں پر اور کچھ اس میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے نہ رجسٹریشن کرایا اور نہ وہ گئے، ٹھیک ہے، جنہیں کیونکہ دیکھیے جنہیں نہیں جانا تھا وہ ایکسکیوز دے کر بیٹھے رہ جانے والوں میں شامل ہو گئے، اور جو لوگ چلے گئے وہ خالص مومن کہلائے. ان کو جو ہے یعنی کہ ایک سمجھے کہ تبوک ایک ایسا امتحان تھا کہ جو منافقت اور ایمان والوں کے بیچ میں فرق کرنا تھا، اور اس امتحان میں جس نے حصہ نہیں لیا تھا ان کے لیے فائنل کال تھی اب کہ کس طریقے سے اب تمہارا دین کو یعنی تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے دین کی. اور کیسے ان الفاظوں میں اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے فرما رہے ہیں آیت نمبر 81 میں کہ فرح المخلفون بمقعدہم، کہ خوش ہو رہے تھے پیچھے رہنے والے اپنے بیٹھے رہنے والوں پر. اوکے، اپنے بیٹھے رہنے پر وہ خوش ہو رہے تھے. اور کس پر خوش ہو رہے تھے؟ اس پر کہ انہوں نے جو ہے وہ مخالفت کی اللہ کے رسول کی، اور ناپسند کیا انہوں نے کہ وہ جو ہے وہ جد و جہد کرے بھی اموالہم و انفسہم فی سبیل اللہ، اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے وہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کریں، اس کو وہ ناپسند کر رہے تھے. اور ہوا کیا؟ اور کہا انہوں نے نہیں تم نکلو سخت گرمی میں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے، زیادہ یعنی کہ حرہ بہت زیادہ سخت جو ہے وہ گرم ہے. لو کانوا یفقہون، اور کاش کہ وہ سب سمجھتے. اس ایک آیت نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری ڈیٹیل دے دی ان لوگوں کے بارے میں کہ جو خود نکلنا پسند نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے. آیت کے ایک ایک حصے کو لے کر چلتے ہیں کہ فرح المخلفون، خوش ہو رہے تھے پیچھے رہنے والے. کس بات پہ خوش ہو رہے تھے بھائی؟ دو باتوں پر. ایک تو یہ کہ وہ بیٹھے رہ گئے، اور دوسرے وہ اس بات پر خوش ہو رہے تھے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، ان کی خلاف ورزی کی. دیکھیں کتنے بدبخت لوگ تھے. حالانکہ دیکھیں اس میں خوشی کی کوئی بات نہیں تھی، کوئی خوشی کی بات تھی؟ نقصان ہی ہوا ان کا. جبکہ وہاں پر دیکھیں کہ جب سفر کیا گیا کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی تیر نہیں چلی، کوئی تلوار نہیں چلا، اور بالکل کیسے جو ہے یعنی کہ بالکل صحیح سلامت صحابہ اور مسلمان گئے اور ویسے ہی واپس آئے. اور ان لوگوں نے تو نکلنا بھی پسند نہیں کیا اور بڑے خوش ہو رہے تھے. کتنا گھاٹے کا سودا کیا انہوں نے اور خوش ہو رہے تھے. جیسے فار ایگزامپل دیکھیں کہ دو کاروباری یعنی دو بزنس مین ہیں، بازار میں ان کا اگر کوئی بزنس چلتا ہے. ایک شخص سستی کاہلی کی وجہ سے نہیں بھائی چلو کیا ہے ابھی تو کوئی اتنا یعنی بزنس بھی نہیں ہے، بازار بھی اتنا کچھ نہیں، چلو میں نہیں جاتا ہوں، چھوڑو جانے دو. لیکن دوسرا بندہ وہ اپنی کوشش کر رہا ہے، جا رہا ہے، اور اتفاق کی جس دن پہلا بندہ نہیں گیا اسی دن دوسرے بندے کی بہت زیادہ یعنی کہ کمائی ہوئی، بہت زیادہ اس کا سیل ہوا. اور وہ کہتا ہے اس سے آ کے کہ تمہیں پتہ ہے آج بہت زیادہ سیل ہوا اور بہت اچھے سے میری دکانداری چلی اور ایسا ویسا. تو پہلا انسان کیا سوچے گا کہ کاش اگر میں بھی جاتا تو پھر میرا بھی یعنی کہ اتنے دن سے بزنس لاس میں جا رہا تھا، کچھ تو مجھے فائدہ ہو جاتا. اس طریقے سے یہ تو کاروباری باتیں ہیں. میں سمجھانا یہ چاہ رہی ہوں آپ کو کہ جس کا گھاٹا ہوا کیا اس کے لیے وہ خوشی کا موقع تھا؟ کیا اس کو خوشیاں منانی چاہیے تھی؟ اس پر تو افسوس کر رہا ہے. دنیا کا معاملہ ہے، دین کے معاملے میں اتنی لاپرواہی کیوں، اتنی ناانصافی کیوں کہ انسان نیکی کے مواقع چھوڑ دیتا ہے اور اس پہ بھی خوشیاں مناتا ہے. یہ بھی منافقت ہے. دیکھیے کہ نیکی کا موقع آپ کو ملا اور آپ اس کو نہیں کر پائیں، اور نہیں کر کے بڑی اطمینان میں ہیں اور بڑی خوش ہو رہی ہیں آپ. چلو بھائی اچھا ہو میں نے نہیں کیا، کوئی اور کر لے گا، میں ہی ملی تھی کیا سب کو نیکی کرنے کے لیے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ یہ خوش ہو رہے تھے. اتنے بدبخت تھے یہ کہ اپنے پیچھے رہنے پر بڑے خوش ہو رہے تھے، رسول کی مخالفت پر خوش ہو رہے تھے. اور کس پر خوش ہو رہے تھے؟ انہوں نے کری ہو، پسند ہی نہیں کیا انہوں نے کہ وہ جد و جہد کرے اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں. دیکھیے نیکیوں کے تعلق سے پہلے بھی بہت دفعہ اگزامپل میں نے آپ کو دیا نا کہ نیکیاں جو ہوتی ہے وہ ایک ٹائم باؤنڈ ہوتی ہے. جس طریقے سے دیکھیے آپ اگر
کوئی چیک آپ کو کیش کروانا ہے تو ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے نا اس پہ، بھائی جب تک آپ نے یہ چیک ہے اس کو ڈپازٹ نہیں کیا اور تو آپ کیش نہیں کروا پاؤ گے. ٹائم ایکسپائر ہو گیا تو فی الحال وہ چیک تو یوز لیس ہی ہے نا، کہیں کام نہیں آنے کا الگ. اسی طریقے سے دیکھیں کہ نیکیوں کی کال بھی جو ہوتی ہے نا، وہ کہ ایک ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے. آپ نے اگر اس کا استعمال کر لیا، آپ نے اس کا فائدہ اٹھا لیا تو ہی آپ کو اس کا اجر ملنا ہے، ادروائز نہیں. پسند نہیں کیا انہوں نے کہ ان کی جان اور ان کے مال لگے اللہ کے راستے میں. کتنا موقع تھا ان کے پاس. ٹھیک ہے، خود تو انہوں نے پسند کیا نہیں، ہاں لیکن جو ان کے بھائی بندھو گئے اللہ کے راستے میں یا جانا چاہتے تھے، ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، ان کے جملے پہ ذرا غور کریے گا. وقالوا لا تنفروا، اور انہوں نے کہا نہ تم نکلو، سخت گرمی ہے. یعنی جو ان کے بھائی یا مسلمان بھائی جو جا رہے تھے اللہ کے راستے میں، ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی تم بھی مت جاؤ، بیٹھے رہو گھر میں، دیکھو کتنی گرمی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا. دیکھیں اس سے پہلے جنگ بدر ہو چکی تھی، جنگ احد ہو چکی تھی، بہت سارے غزوہ ہو چکے تھے، لیکن احد وغیرہ یا بدر وغیرہ اتنا دور نہیں ہے جتنا دور تبوک تھا. تو ان کو پتا تھا تبوک کا سفر بہت سخت ہے، گرمی کا موسم ہے، اور اس طریقے سے بھائی تم نکلو مت، بہت سخت گرمی ہے. کتنی حیرت کی بات ہے. اور یقین کریں کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ خود نیکی نہیں کرتے ہیں لیکن دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں گلٹ فیل ہوتا ہے، بھائی جب میں نہیں کر پا رہی تو میں اس کو کیوں کرنے دوں، چل اس کو بھی میں نہیں کرنے دوں گی تاکہ ہم دونوں برابر ہو جائیں. میں اکیلے کیوں لوگوں کی باتیں سنوں، اس کو بھی اپنے ساتھ سنواؤں گی لوگوں کی باتوں کو. یہ آپ کہیں کہ سائیکو ہے لوگوں کی، یہ سائیکولوجی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے یہاں پر کہ ایک بندہ جو خود نیکی نہیں کر پاتا ہے، وہ اس کی سائیکو یہ ہوتی ہے کہ میں دوسروں کو بھی نہیں کرنے دوں گی. ایک مثال آپ کو دوں کہ میرے پاس سمجھے کہ کوئی میسج آیا کہ بھائی کہیں پر جو ہے وہ دین کا کام چل رہا ہے، ہونے والا ہے، اور چلیے کچھ بھی بڑے پیمانے پہ ہو یا چھوٹے پیمانے پر کوئی نیکی کا کام ہونے والا ہے، ٹھیک ہے چلے. اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نہیں جا پاؤں گی وہاں پر، ٹھیک ہے، یا میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاؤں گی. ٹھیک ہے بھائی میں نہیں جا سکتی، لیکن میں یہ کروں کہ میں دوسروں کو بھی نہ بتاؤں، دوسروں سے بھی چھپا لوں کہ بھئی وہاں کچھ اچھا کام ہونے والا ہے، تمہیں ثواب ملے گا، نیکی کا کام ہے، اس میں کنٹریبیوٹ کرو یا پھر اس میں حصہ لو، چاہے ایز اے والنٹر ہی کیوں نہیں. میں لوگوں سے یہ بات چھپا لوں اس لیے کہ میں نہیں جب اس نیکی کو کر پا رہی ہوں تو میں کسی اور کو بھی موقع نہیں دوں گی. یہ ہے اصل بات، یہ ہے معاملہ یہاں پر. سائیکو ہے لوگوں کی. لیکن دیکھیں اس میں تو میرا نقصان ہے نا، ایک تو میں خود نہیں جا رہی ہوں، وہ تو میرا نقصان ہے. میں کسی اور کو انفارم نہیں کر رہی ہوں، اس میں بھی میرا نقصان ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر میں نے کسی کو بتایا چلو بھائی میں نہیں جا پا رہی ہوں، میں کسی کو بتا تو دوں، تو اگر میرے دل میں منافقت ہوگی تو میں دوسروں کو بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھانے دوں گی اگر میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہی ہوں. اللہ اکبر، یہ ہے اصل بات. یہ خود جو بیٹھے رہے تھے یہ نہیں گئے تھے اور اپنے دوسرے ان کے بھائی جو نکل رہے تھے انہیں بھی روک رہے تھے، بھائی بہت گرمی ہے مت نکلو. تعجب ہوتا ہے مجھے ایسے لوگوں پر کہ جب انہیں دین کے کام کو، چاہے پڑھنے کا کام ہو، پڑھانے کا کام ہو یا کسی بھی طریقے کا نیکی کا کام ہو، اور انہیں موقع دیا جائے تو وہ اس کو کہ اچیو نہیں کرتے ہیں. اور کتنی حیرت کی بات ہے دیکھیں کہ دنیا کے لیے انسان کتنا پسینہ بہاتا ہے، کتنا. فار ایگزامپل جیسے جم میں جانا، جاگنگ کرنا، واکنگ کرنا، کیا انسان کی محنت نہیں لگتی، وقت نہیں لگتا ہے، کیا اس کا پسینہ نہیں بہتا ہے؟ لیکن اس کے کہ الٹیمیٹ میں اس کو فٹنس ملتی ہے، ان کے خیال میں نا فٹنس ملتی ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ یہ اپنی بھاگ دوڑ یہ اپنا پسینہ وہ اللہ کے راستے میں بہائے. وہ فٹنس کتنے دن آپ کے اور میرے جسم میں رہے گی؟ اور دیکھیے ایک بار مرنے کے بعد یہ جسم سارا مٹی میں مل جانا ہے. کہاں گئی وہ فٹنس، کہاں گئی وہ خوبصورتی، اور کہاں گیا وہ تمہارا بہایا ہوا پسینہ، اس کی محنت، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. مجھے ایسے لوگوں پر بہت حیرت ہوتی ہے
کتنے ایسے کہ جیسے کتنے لوگوں کو جب ہم دعوت دیتے ہیں نا کہ بھائی ہے کلاس ہے یہ وہ، حیرت ہوتی ہے مجھے کچھ لڑکیاں یہ بول کر، نہیں وہ وقت ہم کو نا سوٹیبل نہیں ہے، کیوں بھائی ہمارا جم کا ٹائم ہے، تمہیں کیا ضرورت جم کرنے کی، کیا ضرورت ہے جم کرنے کی؟ بھائی جتنا تم جا کر وہاں پسینہ اچھا حیرت کی بات دیکھیے، خود جا کے اپنا وقت بھی دو، پسینہ بھی دو، اور ان کو پیسے بھی دے کر آؤ، وہ لوگوں کو افورڈیبل رہتا ہے۔ ایک ایک وقت میں کتنے کتنے پیسے لوگ دے کر آتے ہیں، تو بھائی تم اتنا چلنا پھرنا، اتنی محنت، اتنا پسینہ بہا دو نا اللہ کے راستے میں، تم کو کسی جم کی ضرورت نہیں پڑے گی، انشاءاللہ تمہیں کبھی کسی ڈاکٹر کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا یہ بھاگ دوڑ، یہ تمہارا پسینہ، یہ واکنگ، یہ تمہاری جاگنگ، یہ اللہ کے راستے میں لگ رہی ہے۔ مجھے یاد ہے بہت اچھے سے کہ جب اللہ کا شکر ہے ان بلاؤں سے اللہ نے دور رکھا ہے، یہ جم کیا، یہ ایکسرسائز کیا ہے، ارے دن بھر مجھے ایسی فرصت نہیں رہتی ہے اپنے گھر کے کاموں سے، بھاگ دوڑ سے، کلاس کے کاموں سے، اللہ کا شکر ہے اتنی بھاگ دوڑ، اتنی واکنگ ایسی میری ہو جاتی ہے کہ ضرورت ہی نہیں جم کی۔ اپنے ڈائٹ صحیح رکھیں، اور یہ بھی عجیب ایک انسان کا سسٹم ہے، کھا کھا کے موٹا ہو جائے گا اور پھر بھاگ بھاگ کے جا کے اپنے وزن کو کم کرے گا۔ یہ ہے دیکھیے نفس پرستی، یہ ہے خواہشات پر چلنا، کہ وہ فٹنس وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اس پر وقت بھی ضائع کرے گا، مال بھی ضائع کرے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ملنا ہے۔ اللہ نے نہیں پوچھنا ہے مجھ سے اور آپ سے کیوں نہیں جم جوائن کیا، کیوں تم نے جا کے کہیں فٹنس کی کوئی کلاس نہیں لی، کیوں وہاں پر جا کے فیس نہیں بھری، کوئی سوال نہیں ہونا ہے۔ تو بھائی بیسیکلی جس کام سے نہ میرا حشر کا کوئی تعلق ہے، نہ قبر کا کوئی تعلق ہے، تو کیوں ضائع کروں میں اپنے پیسے بھی یا اپنے وقت کو، اپنی انرجی کو؟ اور جو لوگ نکلتے ہیں الٹا ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھو دیکھو کتنا وقت جاتا ہے، دھوپ رہتی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اور ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ اللہ کتنی آسانیاں کرتا ہے۔ جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مجھے یاد ہے وہ وقت جب یہ سفر میں نے شروع کیا تھا، تو میری بچی 5 سال کی تھی، فرسٹ اسٹینڈرڈ میں، اور اسکول کا راستہ آدھے گھنٹے کا واکیبل ڈسٹینس، 35 سے 40 منٹ لگتا تھا۔ آپ یقین نہیں کریں گے میں اتنی سپیڈ میں اس کو لے کر آتی تھی اسکول سے کہ مجھے آ کر نماز پڑھ کے اس کو مدرسے چھوڑ کر دین مجھے کلاس کے لیے جانا ہے۔ کلاس کا سفر بھی میرا 1 گھنٹے کا راستہ تھا، ٹرین سے جانا، پیدل جانا۔ میں اتنی سپیڈ میں لاتی تھی اس کو کہ 40 منٹ کا سفر میں 20 منٹ میں طے کرتی تھی، اتنی سپیڈ میں اس کو بھگا کر لاتی تھی۔ کیوں؟ بس کی سہولت تھی، لیکن آدھے راستے چل کے رہو تو بس ملتی تھی، اس بس کی بھی کوئی اتنی فریکوینسی نہیں تھی، کوئی اتنا کہ شیڈیول نہیں تھا، آن ٹائم نہیں تھا۔ میں نے کہا جتنی دیر میں بس اسٹاپ پہ ویسٹ کروں گی اتنی دیر میں گھر پہنچ جاؤں گی۔ اور لوگ مجھے کہتے تھے کہ مت لینے آیا کرو اپنی بچی کو، ہم کو ایسا لگتا ہے کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے تمہارا۔ تو میں نے کہا تمہاری زبان سے کیا تم بولو گے تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا؟ اللہ کو پتا ہے نا یہ میں کیوں اتنا بھاگ بھاگ کے جا رہی ہوں، اللہ کو پتا ہے نا کہ میں اتنا کیوں بھاگ دوڑ کر رہی ہوں، یا کیوں اتنی میں جلدی جا رہی ہوں، اور اس طریقے کی باتیں سوچے۔ یعنی اسکول بھی ایسی جگہ تھی کہ اچھا ٹیکسی بس والوں کے لیے تو قریب ہے نا وہ، کہ بھائی چلو تو قریب کے لیے ویسے بھی ٹیکسی وغیرہ ہمارے یہاں سے جلدی ملتی نہیں ہے، نہیں قریب ہے منع کر دیتے ہیں وہ لوگ، نہیں ہم نہیں جائیں گے۔ تو یہ دیکھیے کہ اور جب آیتیں ہم نے یہ پڑھی، الحمدللہ جب تک تو یہ آیتیں پڑھی بھی نہیں تھی، لیکن جب یہ آیتیں پڑھی تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ اس پسینے کو تیرے راستے میں تو نے لگایا، یہ بھاگ دوڑ، یہ انرجی، یہ وقت تو نے تیرے راستے میں لگایا۔ پھر خیر میں جب اس وقت تو خیر میرے شوہر باہر تھے، آئے جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا تمہارا اپ ڈاؤن ہے یا اتنا اسٹرگل ہے، تمہیں اتنا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، تو خیر انہوں نے پتہ لگایا کہ کچھ وین ہے، بس ہے، کچھ ہے، تو چلو آپ اتنا مت بھاگ دوڑ کرو، آپ یہ کر لو۔ تو الحمدللہ اللہ نے آسانی کری نا، اس طریقے سے اللہ نے واقعی میری زندگی میں بہت آسانی کری، بہت ہی آسانیاں کری۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم آؤ تو پہلے خالص نیت سے اس کے راستے میں۔ اور اس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو دیکھیے کہ روکنے کی کوشش کی، قل نار جہنم۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آج انہیں اللہ کے راستے میں نکلنا، اور یہ دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے،
دیکھیے جہنم کی آگ کا آپ کہ 70 پارٹس کریں، ذرا قرآن اور حدیث میں، یعنی کہ حدیث میں اور اس کی روایتیں پڑھ کر دیکھیں آپ جہنم کا بیان، یا پھر آتھینٹک اگر آپ کو کوئی ملے اور قبر کا بیان، تو آپ دیکھیں اس میں کس طریقے سے ایک ایک چیز کو واضح کیا گیا ہے جہنم کے تعلق سے، کہ 70 حصے آپ کریں تو دنیا میں جو آگ ہم استعمال کرتے ہیں اس کا کہ 69 جہنم کے حصے میں گیا، اور ایک حصہ جو ہے یہاں پر دنیا کے حصے میں دیا ہے، اور وہ بھی ٹھنڈے پانی سے واش کر کے دیا گیا ہے اس کو، تو بھی دنیا کی آگ ہمیں کتنی تیز لگتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے ایک دفعہ جبریل علیہ السلام کہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے اداس چہرے سے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ آج میں جہنم کو دیکھ کر آیا ہوں کہ وہ جل رہی ہے، وہ جل رہی ہے، کنٹینیوس وہ جل رہی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے جب پوچھا گیا کہ بس اب اس کا جلنا بند کریں، فرشتوں نے پوچھا، اللہ نے کہا نہیں، اس کو اور جلاؤ۔ اللہ نے پوچھا کتنی جل چکی ہے وہ؟ بولے وہ اتنا شعلے مار رہی ہے۔ اللہ نے کہا اور جلاؤ۔ کیا پتا چلا؟ ایوری ڈے جہنم اور زیادہ جل رہی ہے، اور وہ بھوکی ہے، روز اپنا کھانا مانگتی ہے وہ، لیکن اللہ نے اس کو بھوکا رکھا ہے۔ اور قیامت کے دن جن لوگوں کو اس میں ڈالا جائے گا حشر کے میدان میں سے، تو اس کو لایا جائے گا، کئی ہزاروں لاکھوں فرشتے اس کے بیڑیوں سے اس کو جکڑے ہوں گے، اور وہ اپنی خوراک مانگ رہی ہے ایوری ڈے۔ آتا ہے روایتوں میں کہ اگر اس کو یوں ہی بے لگام چھوڑ دیا جائے تو وہ نیکوکاروں کو بھی اور بدکاروں کو بھی کھا جائے، اتنی بھوکی ہے وہ۔ اور دیکھیے ابھی تو نہیں پتا ہمیں کہ کب کہ قیامت آئے گی، کب حشر کا دن آئے گا، کب لوگوں کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے۔ لوگ کتنی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ان سے کہہ دو جہنم کی آگ تو زیادہ سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ افسوس کے ساتھ کہتے ہیں لو کانوا یفقہون، کاش ہوتے یہ سب سمجھتے۔ آج دنیا میں اللہ کے راستے کی ذرا سی یہ جو ہے وہ گرمی کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، یہ کیسے وہ اس گرمی کو برداشت کریں گے؟ کتنے ہمارے ایسے کہ اسٹوڈنٹس کہ نہیں بھائی آپ کی کلاس سے گرمی بہت لگتی ہے، آپ اے سی لگا لیں پھر ہم آئیں گے۔ اور دیکھیے اللہ نے اتنی آسانی کی کہ الحمدللہ اے سی بھی لگ گئی، لیکن جنہوں نے ڈیمانڈ کیا آج تک پلٹ کر نہیں آئے وہ یہ حیرت کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے ایک سیدھی سی بات سمجھ آتی، دیکھیے کام کرنے والے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو نہیں رکھتے ہیں، بالکل نہیں رکھتے۔ اور ہماری کلاس میں شاید ہی کہ جتنی دور میرا گھر ہے کلاس سے، کوئی نہیں آتا ہے اتنی دور سے کہ اتنا واکیبل ڈسٹینس اور یہ وہ نا، باقی تو سارے قریب قریب کے ہی ہیں۔ خیر مجھے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ بھائی ہمارے گھر میں نہ اے سی ہے، بس جو ایک فین لگا ہوا ہے اسی میں اللہ کا شکر ہے زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمیں تو فرق ہی نہیں پڑتا ہے کہ کہیں بھی ہمیں پڑھنے کو لگا دو، پنکھا رہے نہیں رہے، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بھوک لگی ہے نہیں لگی، کھانا کھایا نہیں کھایا، کوئی میٹر ہی نہیں کرتی مجھے چیزیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں اپنے کام پہ فوکس رہتی ہوں۔ ہاں کام ہونے کے بعد جب ہم وہاں سے پڑھا کے نکلتے ہیں نا، کبھی کھانا کھا کر نہیں گئے، وہ احساس ہوتا ہے بھوک لگی بڑی تیز۔ تو دیکھیے کہ ریزن کیا ہوتا ہے، جب ہم اپنے مقصد پر فوکسڈ ہو کر سارا کام کرتے ہیں نا، تو الحمدللہ یہ چیزیں ہمیں میٹر نہیں کرتی ہے۔ تو کوشش کریں اس طریقے سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دیکھو ٹھیک ہے نا، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر چاہیے کہ وہ ہنس لیں تھوڑا، مگر رونا پڑے گا بہت زیادہ انہیں۔ اور کیوں؟ کیونکہ اس سزا میں کیوں ان کو رونا پڑے گا؟ یہ ان کی سزا ہے اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا۔ دنیا میں آج دینداروں پر، دین کے کاموں پر ایسے لوگ ہنستے ہیں، اللہ تعالیٰ بولے کوئی بات نہیں، ہنس لو تمہیں جتنا ہنسنا ہے، ہاں، جبکہ تمہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسے۔ اور کیوں؟ کیونکہ دنیا میں جو بہت زیادہ ہنستا ہے اس کو بعد میں رونا بہت پڑتا ہے، آخرت میں اسے بہت رونا پڑے گا۔ تو دنیا میں دیکھیے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہنسے کم، تاکہ اس کو جو ہے وہ آخرت میں زیادہ رونا نہ پڑے۔ اب دیکھیے کہ آج انسان کہاں بہکا جا رہا ہے۔ زیادہ تر آپ موویز ڈرامز دیکھ لیں، صرف اور صرف ہنسی مذاق کھیل کود اور کچھ نہیں رہ گیا ہے ان چیزوں میں۔
جس چیز کو میڈیا میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ہنسی مذاق اور ایسا ویسا. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو کبھی ٹہٹھے لگا کر ہنستے ہیں نا لوگ، بہت زیادہ کبھی بھی نہیں دیکھا صحابہ نے کہ ہاں کبھی کبھی صحابہ نے یہ نوٹ کیا اللہ کے رسول بہت زیادہ کبھی خوش ہوتے تھے، ہاں اتنا صرف آواز نہیں لیکن اتنا تو مسکراتے تھے کہ ایک دو مرتبہ صحابہ نے دیکھا کہ داڑھی نظر آئی اللہ کے رسول کے. کیونکہ بہت سارے قول اور روایتیں ملتی ہے اللہ کے رسول کی کہ لوگوں تم اگر جہنم دیکھ لو یا جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے تم دیکھ لو تو تم اپنے جو ہے یعنی کہ بستر پہ مزے لینے چھوڑ دو، تم ہنسنا چھوڑ دو. یقین کرے جس نے آخرت کا غم لگا لیا نا وہ کبھی ٹھہٹھے لگا کر نہیں ہنس سکتا ہے. وہ کبھی بہت زیادہ ایسی چیزوں کو نہیں دیکھے گا کہ جس سے یعنی کہ بہت زیادہ ہنسی مذاق ہو یا ان تمام چیزوں کی جو ہے اس میں ٹائم پاس کرے، بالکل نہیں. آج ٹی وی آپ کھولیں سوائے ہنسی مذاق کے کچھ نہیں ملے گا، اور یہ تمام چیزیں انسان کو غافل کرتی ہے. تو کوشش کرے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں کچھ نہیں کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسے بھائی. کیوں؟ کیونکہ انہیں اپنی کمائی کی وجہ سے، انہیں اپنے اعمال کی وجہ سے ان فیوچر رونا پڑ سکتا ہے. آج لوگوں نے زندگی کو مذاق بنا رکھا ہے. لافٹر چیلنج اور نہ جانے کہ کیا کیا کیسے شوز نکالے ہیں کہ بیٹھے بس ٹہٹھے لگائیں، نہ وقت کا پتہ چلتا ہے ان کو اور نہ نماز کا پتہ چلتا ہے، نہ ان تمام چیزوں کا. کتنا انسان کو شیطان نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. دیکھیے لوگوں کو یہ لگتا ہے بس یہی زندگی ہے، ہم اسی مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں. تو اس سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ آخرت کی فکر لگائیں. آخرت کی فکر لگے گی تو انشاءاللہ ان تمام برائیوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بچا لیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.